کتاب میں لکھ دیا تھا ان کے اوپر ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ فمن تصدق بہ، ہاں جو صدقہ کر دے اس کے معاملے میں، یعنی معاف کر دے، اپنے بھائی کو بخش دے، فہو کفارۃ لہ، تو وہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو کوئی فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی تو ظالم ہیں، زیادتی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں زیادتی کیوں کہا جا رہا ہے؟ یعنی کفر تو سمجھ میں آتا ہے بڑی آسانی سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتا گویا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کر رہا ہے۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم ہے عدل کا الٹ۔ عدل کیا ہے؟ عدل کے معنی برابری نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ دو الفاظ اردو زبان میں ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف۔ عربی زبان میں انصاف کے معنی ہے نصف نصف کر دینا، برابر برابر کر دینا۔ دو افراد کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو اب اس پروپوزیشن کو آدھا آدھا تقسیم کر دو، آدھا اس کو دے دو، ایک کلیمنٹ کے دے دو، آدھا دوسرا کلیمنٹ کو دے دو، تو یہ انصاف تو ہو گیا، لیکن لازم نہیں ہے کہ عدل بھی ہوا ہو۔ عدل کیا ہے؟ کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دے دیا جائے۔ اگر کوئی ایک تہائی کا حقدار ہے تو اسے ایک تہائی دیا جائے، اور کوئی دو تہائی کا حقدار ہے تو دو تہائی دیا جائے، اور واقعی کوئی نصف کا حقدار ہے تو اسے نصف دے دیا جائے۔ اب اس کا الٹ کیا ہے؟ ظلم، یعنی کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، یعنی کسی کو ڈپرائیو کرنا اس کے ڈیو سے، اس کے حق سے، یہ ظلم ہے۔ اب انسانوں کے درمیان فیصلے ہوتے ہیں کسی قانون کے مطابق۔ اب وہ قانون کون بناتے ہیں؟ انسان۔ عام حالات میں انسان ہی قانون بناتے ہیں، اور انسان ہی پارٹی ہیں۔ کسی بھی قضیے میں پارٹی کون ہوتے ہیں؟ جانوروں اور انسانوں کے درمیان تو فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے، انسانوں کے درمیان ہی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی قانون کے تحت۔ اب انسانوں ہی نے فیصلے کروانے ہیں، انسانوں ہی نے فیصلے کرنے ہیں، انسانوں ہی کے درمیان جھگڑے ہیں، اور انسان ہی قانون دینے والے ہیں۔ تو جب بھی کوئی فیصلہ کرنے والا کسی پارٹی میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ اخلاقاً وہ کیس جو ہے کسی دوسرے جج کو ریفر کر دیتا ہے کہ چونکہ اب میں اس کیس میں خود انٹرسٹڈ ہو گیا ہوں تو لہذا میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، کوئی اور فیصلہ کریں۔ لیکن یہ اصول جو ہے قانون بنانے کے سلسلے میں بالکل کار فرما نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کے مختلف گروہ ہیں، یا انسانوں میں سے کوئی شخص جو ہے وہ انفلوئنشل ہے، وہ اپنے انفلوئنس کی بنیاد پر جو اپنا جو رائٹ ہے اس کو بہت زیادہ پروپیگیٹ کر کے اور لوگوں کو دے دلا کر اس کو قائل کر لیتا ہے، اور وہ اس کے حق میں ووٹ دے دیتے ہیں، اور وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ اگر سرمایہ دار کو قانون بنائیں گے تو وہ تو سود کو تحفظ دیں گے، اور کیپٹل کو تحفظ دیں گے، اور لیبر کا استحصال کریں گے۔ اور اگر جاگیردار کوئی قانون بنائیں گے تو وہ جاگیروں کو تحفظ دیں گے اور کاشتکاروں کا استحصال کریں گے۔ اگر مرد قانون بنائیں گے تو عورتوں کا استحصال کریں گے۔ یعنی جو بھی طبقہ ہوگا قانون بنانے والے، جس کے ہاتھ میں قانون کی وہ باغ ڈور ہوگی قانون بنانا، ظاہر بات ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے کا تحفظ کریں گے۔ ہم اپنے اوپر قیاس کر لیں، ہم کتنے ہی متقی بن جائیں، لیکن جب قانون بنانے کا اختیار ہمیں دے دیا جائے گا تو ہم کتنا بھی اپنی طرف سے بہت زیادہ وسعت قلبی کا مظاہرہ کریں اور بڑے دیانتدار بننے کی کوشش کریں، لیکن بہرحال ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ ہے اور شیطان علیہ اللعنہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ ہم سے جو کچھ کروائے گا وہ کیا ہوگا؟ کبھی بھی ہم امپارشل قانون نہیں بنائیں گے، ہمیشہ ہمارا جو قانون کا پلڑا ہے وہ ہماری طرف جھک جائے گا۔ تو عدل پر مبنی کون سا قانون ہوگا؟ صرف اور صرف ایسا قانون ہوگا جو کسی ایسی ہستی نے دیا ہو جس کا ہر پروپوزیشن میں دونوں فریقوں کے ساتھ برابر کا تعلق ہو، اور وہ دونوں فریقوں سے برابر کی محبت رکھتا ہو، اور وہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ تو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کوئی بھی اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ اپنی طرف سے خواہ کتنا ہی عدل کر لے، بڑا ہی دیانتدار جج ہے، بالکل رشوت نہیں لیتا، بالکل جو ہے وہ باتوں میں نہیں آتا، بالکل استخارہ بھی کرتا ہے اس سے پہلے، فیصلہ کرنے سے پہلے، لیکن جس قانون کا اس نے حلف اٹھایا ہے، جس دستور کا اس نے حلف اٹھایا ہے، وہ دستور تو انسانوں نے بنایا ہے، تو وہ جتنا مرضی دیانتدار ہو، جتنا مرضی اپنی حلف کی پاسداری کرنے والا ہو،
حلف کو ڈیفائی کرنے والا، اس کو